ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ MS سطر قریشی کا بڑا دعویٰ، ایران امریکہ کشیدگی پہ اہم بیان۔ رپورٹ سید امجد علی شاہ، روزنامہ حمایتی نیوز۔ ملیشیا معروف صحافی کالم نگار MS سطر قریشی نے موجودہ ایران امریکہ کشیدگی پہ گفتگو کرتے ہوئے بڑے دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ 28 مارچ کو ایران نے 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو ہلاک کر کے ایک بڑا قدم کیا ہے، اقدام کیا جسے دنیا طویل عرصے تک یاد رکھے گی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی جدید فائٹر طیارے کو بھی تباہ کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ اب مذاکرات کی میز پہ آنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ MS اطہر قریشی کے مطابق ایران نے ایٹم بم بنانے کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، جس سے خطے میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام پیش رفت عالمی سیاست میں نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اپنی سفارتی سرگرمی کو مزید تیز کر دیا ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ MS اطہر قریشی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی کہ عالمی طاقتیں کس سمت جاتی ہیں، تاہم اس وقت دنیا ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، عالمی برادری صورتحال کو کس طرح سنبھالتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے یہ کائنات بنائی اور اپنے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس میں مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لیے ترقی اور کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 30 دن سے جاری ہے، اور اس جنگ کے اختتام کے لیے، اس جنگ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس جنگ کو ٹالنے کے لیے امن کا پیغام لے کے پاکستان میدان امن میں نکل آیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو کل تک پوری دنیا کو دھمکیاں دے رہی تھی، اب وہ پاکستان کے آگے سرنگو ہوتی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے ذریعے ایران سے اپنی شرائط منوانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ لیکن ایران بھی ایک بہادر شہر کی طرح سے ڈٹا ہوا اور اس نے کہا میں امریکہ کی شرائط پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود دونوں طرف سے جنگ کا سماج جاری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 28 مارچ بڑی اہم، تو آپ نے دیکھا کہ 500 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو جہنم وصل ایران نے 28 مارچ کو کیا، اور ایک بڑا جہاز اور ایک اور 2-3 جہاز ایسے اس نے گرائے ہیں امریکہ کے، جس کے بعد امریکہ نے پہلے تو ان کے عملے نے اور امریکہ کی جو جنگ کے وزیر بنے ہوئے انہوں نے انکار کیا، لیکن بعد میں جب پکچرز منظر عام پر آئیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ اور اب پاکستان کا سبز ہلالی پرچم آپ دیکھیں وہ لے کر 28 جہاز، 20 کی اطلاعات عام ہے لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ 28 جہاز وہ ابنائے ہرمس پاس کر کے مختلف مقامات پر پہنچ چکے۔ اب دیکھیے یہ پاکستان کا وہی سبز ہلالی پرچم ہے، اور پاکستان کا مقام دیکھیے کہ جہاں پر امریکہ فیل ہو رہا ہے، جہاں پر دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو رہی ہیں، پاکستان کو وہاں سے راہداری مل رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ بہت جلد پاکستان اپنا ایک بڑا مقام جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے، بلکہ کانفرنس ہو چکی ہے، جس میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر جو ہے وہ شامل ہیں، اور وہ پاکستان کی یہ بہترین کارکردگی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، کہ انہوں نے امریکہ جیسی قوت کے آگے یہ پرپوزل پیش کیا اور ایران کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر امریکہ نے پھر دھوکہ دیا مذاکرات کی آڑ کے اندر، جیسے وہ پہلے بھی 2 مرتبہ کر چکا ہے، تو پھر یہ جنگ نہیں رکے گی، پھر یہ تیسری جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن
اگر یہ تیسری جنگ میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان کا مقام، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے اس وقت کی حکومت کا جو سیٹ اپ ہے، اس کی کارکردگی دنیا کے لیے ایک مثال بن کر سامنے آئے گی کہ ان جنگی حالات کے اندر جب دنیا جنگ کے دہانے پہ کھڑی تھی، پاکستان امن کی فاختہ لے کر میدان میں کود پڑا تھا اور پاکستان نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان یہ کلیدی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سبز ہلالی پرچم جو کہ اس کی کہیں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اسی پرچم کے سارے تلے یہ سب جمع ہو رہے ہیں، پاکستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں اکٹھے ہونے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو مجبور کریں گے کہ وہ جنگ بندی کرے اور یہ معاہدہ کریں۔ پرچم کے سارے تلے یہ سب جمع ہو رہے ہیں، پاکستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں اکٹھے ہونے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو مجبور کریں گے کہ وہ جنگ بندی کرے اور یہ معاہدہ کریں کہ آئندہ وہ کسی بھی ملک پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ ایران کی اول شرط یہی ہے، اور ایران کو آپ دیکھیں کہ ایران نے تو اب وہ کام کر دکھایا ہے جس سے نہ صرف امریکہ، اسرائیل، بلکہ دنیا کے ان تمام یہود و نصارہ کے ممالک کے اندر جو اسلام دشمنی رکھتے ہیں کھلبلی مچ گئی ہے کہ ایران نے باقاعدہ ایٹم بم بنانے کا اعلان کر دیا ہے، وہ ایٹم بم بنا کر رہے گا۔ یہ ساری کارروائی جو ہوئی ہے، اس کا ایک تیسرا رخ میں اپنا ایک آرٹیکل لکھ چکا ہوں، وہ آپ کو اخبارات میں مل جائے گا، وہ پڑھیے، اس سے آپ کے اور بھی ویژن کھلے گا کہ تیسری یہ جنگ جو ہے وہ کیوں جو ہے ہم پر مسلط کی گئی تھی۔ ناظرین، میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنی حکومت کے سربراہ، خاص طور سے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نائب وزیر اعظم محترم جناب اسحاق ڈار صاحب کو، جو وزیر خارجہ بھی ہیں، کہ ان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں اور انشاءاللہ دنیا امن کی طرف لوٹ آئے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔